السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین خلاصہ مضامین قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ، اس سلسلے میں آج 19واں پارہ، جس کا عنوان وقال الذین ہے، ہم پڑھیں گے۔ اس 19ویں پارے کو ہم 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ نمبر 1 سورۃ الفرقان کا آخری حصہ، نمبر 2 سورۃ الشعراء کا مکمل حصہ، اور نمبر 3 سورۃ النمل کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الفرقان کی 57 آیات پر مشتمل 4 رکوع اس ہمارے 19ویں پارے میں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوگی، جو مکمل اسی پارے میں ہے۔ اس سورت میں 11 رکوع ہیں جو 227 آیات پر مشتمل ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ سورۃ النمل کا آئے گا۔ اس سورۃ النمل کی پہلی 59 آیات، ایک آیت زائد 4 رکوع بنتے ہیں، 19ویں پارے میں ہے۔ پھر یہ سورت 20ویں پارے میں مکمل ہوگی، تو وہاں انشاءاللہ باقی حصے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر اس سورت میں 343 اس پارے میں 343 آیات ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، سورۃ الفرقان کی 57 آیات، یعنی آیت نمبر 21 سے 77 تک، تو اس حصے میں 2 باتیں ہمارے سامنے نمایاں طور پر آتی ہیں۔ نمبر 1 تو مکی صورتوں کے بنیادی 3 نکات، یعنی بنیادی 3 عقائد، توحید، قیامت اور رسالت، جو مکی صورتوں کا خاص موضوع ہے، یہ ہمیں یہاں نظر آئیں گے۔ اس کے بعد عباد الرحمن کا تذکرہ ہوگا۔ تو شروع میں ہی اس صورت کے قیامت کے منکرین کے شک کی بنیاد اور اس کی اصل علت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی، وہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور اس دن ان کے تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن تمام تر حکومت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس حصے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ آسمان، زمین اور رات، دن، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ رسالت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ ظالم لوگ اس حسرت کا شکار رہیں گے کہ کاش وہ نبیوں کی معیت کا راستہ اختیار کرتے۔ اس کے بعد عباد الرحمن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس حصے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کو عباد الرحمن کے نام سے پکارا ہے، اور ان کی صفات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کا چلن عاجزی کا ہوتا ہے، اور یہ لوگ جاہلوں سے پہلو تہی کرتے ہیں، جاہلانہ باتوں، جاہلانہ رسوم سے ہٹ کر رہتے ہیں۔ راتوں کی عبادت ان کا معمول ہوتا ہے۔ ان کی پکار اور امنگ جہنم کے عذاب سے پناہ ہے۔ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل۔ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے بچتے ہیں، زنا اور بدکاری سے دور رہتے ہیں، جھوٹی گواہی سے احتراز کرتے ہیں، بری مجالس سے دور رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب اللہ سے متاثر ہونا اور نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ کہ ہمیں ہدایت پر کاربند رکھ اور ہمیں دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا، ایسی دعائیں، ایسی خواہشیں ان کا وتیلہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء، جو مکمل اسی پارے میں ہے، اس کی 227 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ اس میں ہمیں 3 نکات نمایاں ملتے ہیں۔ نمبر 1 7 انبیاء کے قصے، نمبر 2 قرآن کا تعارف اور اس کی حقانیت، اور نمبر 3 شعراء کی حقیقت۔ اس بنیاد پر اس سورہ کا نام بھی سورۃ الشعراء ہے۔
جہاں تک 7 انبیاء کے قصوں کا تعلق ہے، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان حضرات کے اس صورت میں قصے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کا تعارف اور اس کی حقانیت ہمیں نظر آتی ہے۔ اس صورت میں اس انداز میں قرآن کا تعارف اور حقیقت بیان ہوئی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین نے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نزول واضح عربی زبان میں ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو متنبہ کرنا اور ڈرانا ہے۔ اس سورت کے آخری حصے میں شعراء کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ کلام ہدایت کے مقابلے پر شعراء کی اصلیت کیا ہے، یہ واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شعراء تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں خیالات کی دنیا میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ البتہ وہ لوگ شعراء اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، 93 آیات پر مشتمل ہے جو 7 رکوعوں میں ہے۔ اس سورت میں ہمیں 2 باتیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، اور نمبر 2 5 انبیاء کرام کا خصوصی تذکرہ۔ قرآن کی عظمت کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکیم و علیم ہستی کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت کا سامان ہے۔ اس سے وہی محروم رہتے ہیں جو دل کے اندھے ہیں، ایمان سے محروم ہیں، اور ایسے لوگ آخرت میں برے عذاب کا شکار ہوں گے۔ پھر آخر میں 5 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے سلسلے میں زیادہ نمایاں چیز نمل، ہدہد اور مالکہ سبا کے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔